ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سورة البقرة آیت نمبر 96. اور ضرور آپ پائیں گے ان کو احرص الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ لالچی علی حیات زندگی پر ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی بڑھ کے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا یود چاہتے ہیں احدہم ان میں سے ہر ایک لو کاش کے یعمر وہ عمر دیا جائے زندگی دیا جائے الف سنہ 1000 سال وما ہوا بمزحزحہ اور نہیں ہے وہ ان کو بچا سکتی من العذاب عذاب سے ان یعمر یہ کہ وہ 1000 سال تک عمر دیے جائیں واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر ہمیشہ سے ہمیشہ تک مکمل دیکھنے والا ہے بما اس چیز کو جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں دوبارے وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور ضرور آپ پائیں گے ان کو احرص الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ لالچی علی حیات زندگی پر ومن الذین اور لوگوں سے بھی بڑھ کے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا یود احدہم ان کا ہر ایک چاہتا ہے لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیا جائے الف سنہ 1000 سال وما ہوا اور نہیں ہے وہ بمزحزحہ اس کو عذاب سے اس کو بچانے والی من العذاب عذاب سے ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے واللہ اور اللہ تعالی بصیر مکمل دیکھنے والا ہے بما یعملون اس چیز کو جو وہ عمل کر رہے ہیں گزشتہ نشست میں ہم نے یہود کا دعویٰ اور اس کا بطلان باطل ہونا واضح کیا تھا جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں جنت ہماری ہی ہے اور ساتھ میں ایک مبالغے کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو مبالغے کا چیلنج دیا گیا لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا اور وہ کبھی بھی اس چیلنج کو قبول کر بھی نہیں سکتے موت کی تمنا کر بھی نہیں سکتے آباداً کبھی بھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے بما قدمت ایدیہم اس کی وجہ یہ ہے انہیں معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی مکمل طور پہ ظالموں کو جاننے والا ہے
پھر فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور ضرور آپ پائیں گے لوگوں میں سے ان کو زندگی پہ سب سے زیادہ حریص، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ حریص، لالچی آپ یہودیوں کو زندگی پہ پائیں گے۔ یہ بڑی حرص، بڑی لالچ کرنے والے ہیں زندگی پر۔ حالانکہ موت کسی کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، الموت قدر کل نفس، الموت قدر کل نفس شاربها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر جان کو وہاں سے پینا ہی پینا ہے۔ قدم ایسا دروازہ ہے ہر نفس کو وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ اور اسی چیلنج کو سورۃ الجمعہ میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجیے موت سے تم کتنا بھاگتے ہو، بھاگو، کہاں جاؤ گے، دوڑو، جان چھڑاؤ، فانہ ملاقیکم، وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، وہ تمہارا پیچھا چھوڑنے والی موت آنی آئی۔ دنیا کائنات میں ہر مسئلے پر اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا۔ موت ایک ایسا دنیا کا مسئلہ ہے جس سے کسی کو فرار نہیں، دنیا کا کوئی کافر بھی اس کا انکار کر سکتا نہیں۔ موت تو آنی آنی ہے، اچھا یہ بات طے ہو گئی۔ دوسرا یہ بھی معلوم نہیں موت کب آنی ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو معلوم نہیں زمین کے کس حصے پر اور کب اس کی موت آ جائے، کسی کو معلوم نہیں۔ تیسری موت کے حوالے سے یہ بات یاد رہے، ہمیشہ ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اور خاتمہ بالایمان کے لیے ایسے اعمال مستقل طور پہ ہمیشہ کے طور پہ اپنانے چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے بے ساختہ ہماری زبان سے وہ کلمات ادا ہوں، کلمہ توحید، کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، عبادت میں مصروف رہیں، اس طرح کے اعمال کرتے رہیں تاکہ خاتمہ انسان کا اچھا ہو سکے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ قیامت کے دن جو اعمال کا دار و مدار ہوگا وہ خاتمے پر ہوگا کہ انسان کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اب جہاں تک یہودیوں کا معاملہ ہے، اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک یہودیوں کا اور ایک مشرکوں کا۔ کتنے گروہوں کا اس آیت میں ذکر کیا؟ ایک، اور نمبر دو مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کے دن کو نہیں مانتے، ان کو یہی پتہ ہے دنیا ہی دنیا ہے، جو کما لیا کھا لیا بنا لیا وہ دنیا میں ہے، آگے ہمارے لیے نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی عذاب ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مشرکوں کا۔ اب دوسرے ہیں یہودی، ان کو پتہ ہے اللہ ہے، ان کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کو پتہ ہے آخرت کا دن ہے، ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مشرکوں کو دنیا کی زیادہ فکر ہوتی، یہودیوں کو دنیا کی، بولو نا، یہودیوں کو دنیا کی کم فکر ہوتی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودی ایک ایسی قوم ہے جو موت سے مشرکوں سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں موت سے، اور ایسی قوم ہے جو زندگی پر اتنی لالچ رکھتی ہے، اتنی لالچ مشرک بھی نہیں رکھتا۔ اللہ کے مشرک کو پتہ مر گئے، آگے کوئی زندگی نہیں، سب خاتمہ ہے، سب ختم ہے،
حالانکہ اس کو زیادہ لالچ رکھنی چاہیے تھی، لیکن یہودی ایسے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کے باوجود وہ زیادہ حرص، زیادہ لالچ اپنی دنیاوی زندگی کی رکھتے ہیں مشرکوں سے بھی زیادہ. یعنی کہ یوں سمجھیں مشرک میں بھی کچھ نہ کچھ ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. یہودی ایک ایسی قوم ہے جو مشرکوں سے بھی زیادہ بزدل قوم ہے، مشرکوں سے بھی زیادہ کرتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ اس کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے. کوئی بھی یہودی ہے نا، وہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا. مسلمان جو ہے نا، وہ اللہ کی محبت میں مرنا چاہتا ہے، جنت کے شوق میں مرنا چاہتا ہے. جب شہادت کا موقع آئے تو وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن یہودیوں کی ہر حال میں یہی کوشش ہوتی ہے سیاست کر کے کسی طریقے بچ جائے، لڑنا نہ ہی پڑے، کوئی زندگی مل جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے لو یعمر الف سنہ، کاش کہ 1000 سال ان کو زندگی مل جائے. اچھا اس کے بعد بولے نہیں، 1000 سال زندگی مل گئی، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ، اس کے بعد بھی بہت ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اللہ کے حکم سے، پوچھا کس کام کے لیے؟ آگا جان نکالنے کے لیے. فصدقہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکا دے مارا. وہ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اے اللہ جس بندے کے پاس بھیجا ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں مرنے کا، انہوں نے تو مجھے یہ حکا دے مارا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جاؤ، دوبارہ جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے، نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اچھا اتنی ہی زندگی بڑھ جائے گی، اس کے بعد پھر موت مرنا جو ہے، موت تو آنی ہے، کہا تب آنی ہے تو پھر ابھی آ جائے. 1000 سال 2000 سال 10,000 سال بعد بھی موت نے آنا ہی آنا ہے تو ابھی آ جائے. اللہ اکبر. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قول تھا، لیکن یہ جو یہودی بنی اسرائیل ان کی یہی خواہش ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ 1000 سال کی ان کو زندگی دے دی جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر. اچھا پتہ تو اللہ کو ہے کہ اس کو کتنی زندگی ملنی ہے، لیکن اگر دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ زندگی، کیا یہ لمبی عمر تمہیں اس کے عذاب سے بچا لے گی؟ جتنی مرضی لمبی عمر ہو جائے کیا عذاب سے بچا لے گی؟ نہیں. عمر کے لمبا ہونے سے کیا ہوتا ہے یا عمر کے گھٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز ہے نیکی اور برائی. کیا ہے اصل چیز؟ اللہ اکبر. جب کسی کو دعا دے نا، یہ نہ کہا کرے اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، بلکہ کہا کرے اللہ آپ کی عمر نیکی والی عمر لمبی کرے، اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بلکہ ایک حدیث ہے غالباً مسند احمد میں یہ بھی حدیث موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر آئے، آپ علیہ السلام سے درخواست کی میری والدہ ام سلیم نے کہ انس کے لیے دعا کیجیے. آپ علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی تھی، اللہم اغفر ما لہ وولدہ واطل عمرہ. اے اللہ انس کو مال بھی دے، اولاد بھی دے، اور طویل عمر عطا فرما. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ دعا کیسی قبول ہوئی؟ اللہ نے اتنا مال دیا کہ اتنا کسی اور کے حصے میں بعد میں نہیں آیا. ٹھیک ٹھاک مالدار تھے حضرت انس، پھر اتنی اولاد دی کہ 100 سے بھی تجاوز کر گئی، بعض دفعہ خود بھول جاتے تھے اپنے بچوں کے نام. اللہ نے اتنی زیادہ اولاد دی. اور اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جو سب سے آخر میں سے صحابہ کرام فوت ہوئے ہیں نا، ان میں حضرت انس کا بھی نام ہے. تقریباً 100 کے قریب انہوں نے عمر پائی تھی. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی تھی. عمر ہو نیکی والی تو یہ فائدے کا باعث ہے، اگر وہ برائی والی تو یہ ساری بات ہے عذاب ہی عذاب ہے. یہ گناہ ہی گناہ ہے، کیونکہ جتنی لمبی عمر ہوگی گناہ والی، گناہ اتنے سر پہ چڑھتے جائیں گے، اور جتنی لمبی عمر ہوگی نیکی والی، نیکیاں بھی
بڑھتی جائیں گی. ایک حدیث غالب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں 2 بندے اکٹھے مسلمان ہوئے، نبی اسلام کے پاس ہے، کلمہ پڑھا. اب دونوں نے عبادتیں شروع کر دی. ایک ان میں سے بڑا عبادت گزار تھا، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بڑا کرتا تھا، بڑا ہی نیکی میں آگے تھا، جبکہ دوسرا فرائض کو ادا کرتا تھا لیکن باقی نیکیوں میں اتنا زیادہ آگے نہیں تھا. پھر کیا ہوا، جو نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا تھا نا، وہ ایک معرکے میں شریک ہوا، شہید ہو گیا. دوسرا بندہ 1 سال تک زندہ رہا. کتنی دیر تک؟ 1 سال تک زندہ رہا. اس کے بعد فوت ہوا. خواب میں نے دیکھا کہ جو بعد میں اپنے گھر میں چارپائی پہ فوت ہوا ہے نا، وہ شہید ہونے والے سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے. لوگوں کو شہادت کا رتبہ ضرور سنائیں، لوگوں کو شہادت کے فرائض ضرور سنائیں، لوگوں کو شہادت کی باتیں ضرور سنائیں، لیکن یہ حدیث بھی مت چھپائیں نا، یہ حدیث بھی ان کو سنائیں. شہید ہونے والے سے پہلے یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا. اب جب انہوں نے صبح اٹھ کے لوگوں کو خواب بیان کی، کرنے کی ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا کیسے ممکن؟ وہ شہید ہوا ہے اور شہید کے خون کا آخری قطرہ بعد میں اللہ اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں. بھلا یہ بندہ کیسے شہید سے پہلے جنت میں جا سکتا ہے جو بندہ اپنے گھر میں فوت ہو رہا ہے؟ جب نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی، خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جو بندہ 1 سال تک زندہ رہا تھا وہ فوت ہوا ہے، وہ جنت میں پہلے چلا گیا. خواب میں ہم نے یہ دیکھا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، حیران ہونے والی کیا بات ہے، مجھے بتاؤ. علیہ قد مکث بعده سنہ فادرک رمضان وصلی قضا وقضا سجدۃ فی السنہ. مجھے بتاؤ کیا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ کہا جی رہا ہے. کہا رمضان نہیں پایا؟ کہا جی پایا ہے. کہا اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کہا جی پڑھی ہیں. کہا فلاں نیکیاں ہیں اس نے کی؟ کہا جی کی ہیں. فرمایا تم تو یہ بات کہتے ہو کہ پہلے جنت میں ظاہر ہو گیا. فما بینہما ابعد کما بینہما کما بین السماء والارض. اللہ نے جنت میں بھی دونوں کے رتبے کا اتنا فاصلہ رکھا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. تو گھر میں بہت ہوا ہے، وہ شہید سے بھی اوپر چلا گیا، فاصلے میں اتنا اونچا چلا گیا جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے. کیوں؟ حدیث پہ آپ نے غور کیا کیوں؟ کیونکہ 1 سال اسے زیادہ مل گیا ہے اور 1 سال میں اس نے عبادت جو ہے وہ زیادہ کر لی ہے. تو اس حدیث سے یہ بات کتنی واضح ہوئی کہ جب اللہ عمر لمبی دے اور وہ عمر گزرے نیکی میں تو کتنی پیاری اور کتنی فائدے اور کتنی برکت اور کتنی رحمت اور کتنی نیکیوں کا باعث بن سکتی ہے. اور دوسری طرف لمبی عمر اور پھر گناہ. حدیث مجھے یاد آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. 3 بندے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فرمایا کہ شیخ زان، ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو بڑھاپے میں بھی زنا کرنے سے باز نہیں ہے. زنا ویسی بری چیز ہے، گناہ کا کام جوانی میں کرو تبھی گناہ ہے، جس عمر میں مرضی کرو گناہ ہے. لیکن بڑھاپا، لمبی عمر، اس میں گناہ کرتے رہے، طوال عمر کا لمبا ہونا، پھر اس میں گناہ، یہ زیادہ جو ہے وہ سزا کا باعث ہے اور یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں لمبی عمر مل جائے گی اور عذاب سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، جتنی لمبی عمر پاؤ گے، گناہ کرو گے، اتنے تمہارے جرائم اور ان کی سزا بھی. ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اعد اللہ عمران حتی بلغہ 60 سنہ. جس بندے کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دے دی، 60 اتنے 60 سال کی زندگی، قیامت کے جب وہ اللہ کے دربار میں آئے گا نا، کوئی بہانہ اللہ کے دربار میں اپنا پیش ہی نہیں کر سکے گا. 60 سے نیچے عمر ہے نا،
اللہ مجھے یہاں میں فلاں کام کیوں نہیں کیا، اللہ یہ وہ ایسے ویسے بہانا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جس کی عمر ہوگی نا 60 سال کی عمر بڑی ہوتی ہے، اس میں بندہ خوشیاں بھی دیکھتا ہے، غمیاں بھی دیکھتا ہے، مال بھی دیکھتا ہے، غربت بھی دیکھتا ہے، سب حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اگر وہ نہیں صبرا اور اپنی زندگی کو نہیں بہتر بنایا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ کوئی بھی بہانہ پیش کر سکتا نہیں۔ لمبی عمر تم کیا سمجھتے ہو؟ نیکی میں گزارو، برکت ہے، اگر برائی میں گزارو تو اللہ کسی کا قول ہے، لوگ تھوڑا سا حضرت علی کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی قول ملے، لیکن حضرت علی کا نہیں ہے، ویسے ہی کسی کا قول ہے لیکن بڑا پیارا ہے۔ کہتا ہے اپنے سے چھوٹے سے محبت کرو، کیوں؟ کیونکہ اس کی عمر تھوڑی ہے، یقیناً اس نے گناہ بھی تم سے کم کیے ہوں گے۔ اپنے سے بڑے کی عزت کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا ہے، عمر زیادہ ہے، اس نے آپ سے نیکیاں نہیں سمجھی ہیں۔ عمر تب ہی فائدہ مند ہے جب وہ نیکی میں گزرے، اور اگر نیکی میں نہیں گزرتی، جتنی مرضی لمبی عمر ہو جائے وہ فائدہ مند ایک بندے کا حساب دینا ہے۔ یہ سنن اربع میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما افنى، وعن شبابه فيما ابلى، وعن ماله من اين اكتسب، وفيما انفق، وماذا عمل فيما علم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ہر ایک کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ بندے تجھے عمر دی تھی کہاں پہ گزار کے آیا؟ اب جتنی لمبی عمر ہوگی حساب بولے نہیں سمجھے ہیں، جتنی لمبی عمر ہوگی حساب آپ ذرا سوچ لیں۔ کئی دفعہ ملازم رکھے ہوتے ہیں نا، جب ان کو پتہ چلے نا بھائی آج ہفتہ ہے، آج مالکوں نے آنا ہے حساب و کتاب لینے کے لیے، ٹینشن پڑ جاتی ہے، کبھی کوئی رجسٹر، کبھی کوئی کاپی، حساب و کتاب میں کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے، مالک ناراض ہو گئے، نوکری سے نکال دیں گے۔ یہ ایک ہفتے ایک مہینے کا حساب دینا ہے، ذرا اللہ کے لیے سوچئے، جہاں پہ پوری عمر کا حساب دینا ہے اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ تجھے عمر دی تھی کہاں گزار کے آیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، تجھے جوانی دی تھی کہاں پہ اسے پوسیدہ کر کے آیا؟ وعن مالہ من این اکتسب، جب تو دنیا میں گیا تھا خالی ہاتھ، اتنا مال کہاں سے کمایا؟ وفیما انفقا، اچھا حلال کمایا تو لگایا کہاں پہ؟ حلال راستوں میں یا حرام کے راستوں میں؟ وماذا علم فیما وماذا عمل فیما علم، جتنا علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ 5 سوال ہیں کہ جواب دینے ہوں گے۔ یہاں سے آپ عمر اور زندگی اور اس کی قدر کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سنن اربع میں ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو نصیحت کی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جان لے ان کے ختم ہونے سے پہلے۔ وقت تھوڑا ہے، ہم آخری چیز ہی ذکر کرتے ہیں۔ اس میں جو آخری چیز ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کر لے موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لے۔ زندگی 20 سال 25 سال 50 سال 60 70 سال ہے، موت آنے سے پہلے اس کی قدر کرنا۔ اگر اچھے سے نیکی میں گزارے فائدہ ہی فائدہ، اگر گناہ میں گزارے تو یہ زندگی کا لمبا ہونا کبھی تمہیں عذاب سے بلکہ یہ اوپر تمہارے وبال ہوگا اور تمہارے جرموں کی سزا کو مزید بڑھانے کا باعث ہوگا۔ لہذا اس آیت پہ ہمیں بھی بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی، اپنا ایک لمحہ، اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر سیکنڈ کو بڑا قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی وہی کام آئے گی وہاں پہ جو اچھے لمحات اور نیکی میں جو لمحات گزارے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو برکتوں، رحمتوں اور نیکیوں سے بھر دے۔ فرمایا کہ اللہ بصیر، اللہ تعالیٰ
مکمل دیکھنے والا ہے بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور ضرور آپ پائیں گے ضرور آپ پائیں گے ان کو احرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں کوئی بھی ہوں سب لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی علی حیات زندگی پر کس کو پائیں گے یہودیوں کو وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی بڑھ کے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا مشرکوں سے بھی بڑھ کے یہودی جو ہیں وہ زندگی پہ لالچ رکھنے والے ہیں یود احدہم ان کا ہر ایک چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ کاش کہ اس کو 1000 سال تک عمر دے دی جائے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر یہ 1000 سال کی عمر بھی اسے عذاب سے بچا نہیں سکتی اللہ بصیر اور اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ دیکھنے والا ہے بما یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں وآخر دعوانا